لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں جناب منظور احمد رضی صاحب سے جاری ہیں. جناب منظور احمد رضی صاحب جو ہیں وہ پاکستان ریلوے ورکرز یونین کے تاحیات چیئرمین ہیں، اور جناب ابراہیم خان کی وفات جو 1999 میں ہوئی اس کے بعد یہ مسلسل جو ہیں وہ اسی تنظیم کے ٹریڈ یونین کے چیئرمین ہیں. ہماری باتیں ان سے جاری ہیں. وقفے سے پہلے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ لیفٹ کی پالیٹکس پاکستان میں کیوں نہ بڑھ سکی. جی منظور صاحب. دیکھیں جناب، لیفٹ بڑا طاقتور تھا تقسیم سے پہلے بھی پورے ہندوستان میں، کیونکہ وی وی گری اور مرزا ابراہیم یہ ریلوے مین فیڈریشن تھی، اور ہندوستان میں بٹوارہ نہیں ہوا تھا تو بڑی طاقتور تھی. اور بنگال میں تو 35 سال کمیونسٹوں کی گورنمنٹ بھی رہی، اور ایسٹ پاکستان میں بھی رہا. تو لیفٹ کی تنظیمیں بڑی مضبوط تھی. اور پاکستان جب بنا تو ہمارے بعد چین میں ماؤ کا انقلاب آیا. اس سے پہلے روس میں 1917 میں انقلاب آ چکا تھا، جس کے اثرات جو ہے ہندوستان پہ اور پاکستان پہ پڑے. اور ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس نے حکومتیں بنائی، روس نواز اور یہ بعد میں چین نواز. 49 میں ادھر آ گیا ہمارا، 48 میں میرا خیال چین میں موجودوں کا نام 49 میں، ہاں 49 میں. تو پھر یہ کہ وہ چین کا برپا چلا. تو یہاں پر ہاں یہ ایک واقعہ یہ بھی بڑا اہم ہے. بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ کابینہ میں چین گئے، تو وہاں جو وہ حال تھا ماؤ حال، وہاں ایک بندے کی تصویر لگی ہوئی تھی پاکستانی. وہ تصویر تھی طفیل عباس کی. اچھا، طفیل عباس جو ٹریڈ یونین لیڈر تھا، یہ کہ ایرویز ان کے سربراہ تھے منشور، اور یہ اس کی تصویر دیکھی. اونلی ون پاکستانی، کوئی صدر، وزیر اعظم، ایوب وغیرہ کسی کی بھٹو کی نہیں تھی. اس کو دیکھا، اس کو بنوائی اس کی فلم انہوں نے، اور آ کے یہاں تلاش کیا. تو معراج محمد خان سے اور اس سے پوچھا. یہ رحیم بھی جانتے تھے، منشور رسالہ بھی نکلتا تھا، اور وہ ریڈ بک بھی نکلتی تھی، وہ ہم چھپ کے پڑھتے تھے. 4 آنے کا تھا، میں 20 پرچے لیتا تھا، 4 آنے میں دیتا تھا. تو وہ آ کے اس نے تلاش کیا تو پتہ پڑا کہ یہ تو پی اے ایرویز یونین، پہلے پی اے ایرویز نہیں تھی بلکہ کوئی اور لائن نہ تھا. پھر یونین، ہاں ایرویز یونین. تو بلایا، ان سے ڈسکس کی. تو اس نے کہا میں تو یہ لیفٹ کا آدمی ہوں، اور میں تو چین نواز ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو بھٹو صاحب نے کہا بالکل ٹھیک. پھر بھٹو صاحب نے تحریک چلائی، پھر اردو بھی سیکھی، اور آپ نے جلسے جلوس، اور ہم اس نے بولا سب پیپل پارٹی کا ساتھ دیں گے. اچھا، سب پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں. این ایس ایف، ڈی ایس ایف، ڈاکٹر رشید حسن خان نے، پھر بعد میں پیپل پارٹی نے الگ بنائی، وہ کاظمی بن گیا تھا. تو دبا کے کام کیا. زین الدین خان لودھی، ڈاکٹر شمیم کو گورنر بنانا ہے، بابا سوشلزم، شیخ رشید، مختار رانا، جے رحیم، اور سارے یہ. اچھا ہاں، اسلم گرداس پوری، یہ اور ہم ساتھ ہوئے. وہاں تھا، میں وہاں نہیں گیا تھا. سانگڑ میں جو فائرنگ ہوئی بھٹو پر صاحب، وہاں میں گیا تھا. میں افسروں کی لسٹ لے کر گیا تھا جو بدعنوان تھے. تو وہ بھی تصویر میں شاید ڈاؤن وان میں چھاپی تھی. تو یہ ہے کہ وہ پھر اس طرح سب آ گئے. اور یہ بھٹو صاحب نے بڑے اچھے اقدامات کیے، اور لیبر پالیسی دی، لیبر کوڈ بنائے، ایس ایس سی بنائی، اور تمام یونینوں کو جہاں جہاں 11 ملازم کام تھے نا، وہاں یونین سازی کا حق دیا. تو ہم نے ہوٹلوں میں، ہم کیفے جاج میں بیٹھتے تھے، اور وہاں وہ سی ای ڈی والا آتا تھا، نیازی کی لمبا چوڑا سا تھا. تو یہ چلتا رہا. تو یہ ہم لوگوں نے قبضے شروع کر دیے. ابھی ایک شخص زندہ ہے داؤد مل کا، عزیز الحسن، اس کو بھی آپ کبھی کریں. اس نے بھی قبضہ کر لیا. کس پہ قبضہ کیا؟ داؤد مل پہ، ولی کا مل پہ بھی قبضہ. وہ ٹریڈ یونینسٹ ہے، ٹریڈ یونینسٹ ہے، لیکن قبضہ کر لیا. یونین نے قبضہ کیا، پروڈکشن بڑھا دی. اچھا، کہ بھائی ہم باہر کھڑے ہیں، سیٹ باہر ہے، اور اندر ہم کام کریں گے. اگر آج 1 لاکھ کپڑا بڑھ رہا ہے، کل 2 لاکھ بڑھے گا. ارننگ بھی بڑھ گئی، اور یہ بھی ہو گیا، مزدوروں کی تحویل میں آ گئی. یہ سب یہ فیصلہ آباد میں ہوا کہ وہاں پہ یونین کا قبضہ. مختار رانا کا تو بڑا عجیب واقعہ ہے. خیر وہ پھر یہ ہوا کہ جناب میری وہ بھٹو صاحب نے یو ٹرن لے لیا. سارے جاگیردار جو تھے اکٹھے ہو گئے. مطلب بھٹو صاحب نے یہ 74 میں لیا. 74 میں 74 وہ آپ کی نظر میں چینج ہو گیا ہے؟ چینج ہو گیا. یہ ممتاز بھٹو گیا، غلام مصطفیٰ کھر گیا. وہ تو پہلے بھی تھے نا؟ تھے نا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں گے. داؤد مل کا سیٹ گیا، سب گئے. اور یہ ہم نے 1 مہینہ تک کیا. جیسے فرانس کا انقلاب آیا تھا نا،
89 میں یہ ہم نے کر ریل پہ ہمارا قبضہ جس دن بھٹو انڈیا جا رہا تو ہم نے ہڑتال کی ہوئی. تو آپ سمجھ رہے تھے یہ فرینچ ریولیوشن کی طرح ہے؟ ہاں بس یہی سمجھ رہے تھے. تو تھوڑا سا وہ آیا بعد میں جب یو ٹرن لیا تو سب کو جیل میں بند کر دیا اور ہم بھی جیل میں تھے, سارے جیل کے اندر تھے. اور پھر ڈی پی آر کے تحت ہماری ہائی کورٹ سے ضمانت ہوتی پکڑ لیتے تھے, کبھی حیدرآباد جیل, کبھی سکر جیل, کبھی ساری جیلیں لیفٹ کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی. لیکن آگے بینچ ملا تھے, ان کے ساتھ تو آپ جا نہیں سکتے, ووٹ تو پھر اس کو دینا تھا. ہاں ایک اور واقعہ سنا دوں آپ کو. آخری دنوں میں بھٹو صاحب نے 3 شہروں میں مارشل لا اور کرفیو لگا دیا, لاہور, کراچی کراچی اور یہ پنڈی کے تک. یا حیدرآباد؟ حیدرآباد نہیں, کراچی تھا. کراچی, تو میں لاہور اور پنڈی میں تھا. میں پنڈی. ہاں یہاں مارشل لا لگایا کراچی. یہ 77 میں؟ نہیں یہ 74 میں. 4 میں؟ ہاں پہلے تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہا, صدر بھی رہا, سویلین تھا. ہاں بعد میں یہ اس نے کرفیو لگایا اور وہ لگا دیا. تو لوگ گرفتار ہو گئے. وہ ملاؤں کی تحریک چل رہی تھی, سارے گرفتار ہو گئے تھے ملا. 70 کی مہنگائی لائیں گے سب. صرف ایک پیر صاحب پگارا جو تھا وہ پی سی ہوٹل میں رہتے تھے. آخری دن یہ ہوا, مجھے خدشہ تو تھا کہ بھئی یہ ہوگی. میرزا در پولیس والے رات کو 2:30-3 بجے میرا میرا کامران بیٹی تھی, اور کامران پیدا ہوا تھا. کامران بعد میں وہ 74-76 میں ہوا. رخسانہ تھی بیٹی. وہ آ گیا پولیس والا, کرفیو لگا ہوا ہے, سائیکل پر آیا اور وین باہر روڈ پہ کھڑی, کھٹکھٹایا. میں نے کہا بولا بھائی آپ کی گرفتاری آرڈر آ گیا. میں نے کہا یار وہ تو پیپل پارٹی کا آدمی ہوں. بولا بس اوپر سے آرڈر ہے تو آپ چلو. اور سارے قوم خلاف تھی, میں تو جو بھٹو کے بالکل خلاف ہو گئی, ملا خاص کر. میں نے کہا پیپل پارٹی کا آدمی. بولا یار ابھی کیا کریں. تو میں نے کہا اچھا میں اپنے ابا کو بتا دوں اور وائف کو بتا دوں, اور میں اپنے وہ چادر اور سامان وامان لو. چلتے میٹھا در تھانہ. اب وہ سائیکل پہ میں رکھ دیا, آگے گئے تو وین کھڑی تھی. جب میں گیا وہ میٹھا در تھانے میں کھڑا در کے, تو وہاں انور الرحمن فاروقی ایک نیشنل بینک کا تھا, وہ کوئی جماعتیہ ٹائپ کا تھا, وہ تھا یا میں تھا. صبح جناب علی پیر صاحب پگارا کا بیان کہ بھٹو پاگل ہو گیا ہے اور اس نے اپنے آدمی گرفتار کرنا شروع کر دیا. ریلوے یونین کا صدر منظور رضی, اس وقت قومی ہاؤس ضرورت وغیرہ سارے اخبارات میں ہیڈ لائن تھی کہ بھٹو پاگل ہو گیا ہے اور اپنے آدمی کو منظور رضی کو گرفتار کر لیا. اب جناب کورٹ پہ پیش کرنا. کورٹ والے جو تھے وہ سزا دے رہے تھے بینٹل, 6 مہینے, سال, 2 سال. جب میں گیا تو کورٹ میں بھی کرفیو تھا, تو بندی نہیں, وکیل ہی نہیں. ایک کشمیری وکیل مجھے ملا, دبلا پتلا. اس نے مجھے کہا رضی تجھے کیسے پکڑ لیا. میں نے کہا یار بات نہیں کیا. بولا یار ادھر تو نہیں جائیں گے, ادھر گڑبڑ ہے, ادھر گڑبڑ ہے. پھر ایک جو کوئی تھا مجسٹریٹ کے ساتھ, اس کے مجھے لے گیا. اس نے بولا اس کو کہاں سے پکڑا. بولا اس کو ادھر سے پکڑا, حیدرآباد سے پکڑا. بولا نہیں اس کو ضمانت کرو, باپ کو بلاؤ, فلانا کر کے کرو. اگلے دن خبریں آئیں نا جو اس کی, سارے اخبار پولیس والے میرے پاؤں پڑے رہے, کرے یار آپ بڑے عظیم ہے, پیر پارا بیان دیا یہ وہ. خیر وہ گزر گیا, بہرحال ہماری ضمانت ہوئی. ایف آئی آر بینچ نے کاٹی کہ بھائی اس کو ہم نے گرفتار کیا حیدرآباد سے. یہ ٹرین میں جا رہے تھے لودھی, اور یہ وہ بھٹو مرد آباد اور فلانا کرتے رہے, فلانا نمکانا یہ وہ. تو ہم نے وہ تو لودھی بھاگ گیا, حیدرآباد سے پکڑا ہے. تو جس نے گرفتار کیا تھا وہ وہیں کھڑا بیٹھا تھا, ایسا ہی ہوا. میں نے کہا جی ان سے پوچھ کے حال ہو گیا. اس نے کہا جی میں قرآن پہ حال پر لگا کرتا ہوں کہ میں نے 3:30 بجے 2:30 بجے منظور رضی کو گھر سے گرفتار کیا. جنہوں نے جو تھا کل ہے کہ پتہ نہیں, اس نے بولا ٹھیک ہے. ایف آئی آر تو کہتی ہے حیدرآباد سے, تو اس کو حیدرآباد سے ریلیز کر دیں. حیدرآباد تک پھر میں نے بیوی کو بلا لیا, میر تو خاص میرا سسرال تھا. حیدرآباد تک پولیس بھی گئی اور بعد میں حیدرآباد کو رہا ہوئے. پھر مقدمے ختم ہوئے. پھر حالات یہ شیخ رشید اس کا خورشید حسن میر ہمارا وزیر تھا, جلتوئی صاحب, وہ نرم دل تھا, بڑا اچھا تھا, مانتا بھی تھا. ممتاز بھٹو اس کی بات نہیں مانتا تھا. ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں, نورانی وکیل ہے, کیا نام ہے, وہ اس کا سیکٹری تھا, ابھی زندہ ہے, ابھی آنے کا نام میرے پاس وہ تھا. اور ہوم سیکرٹری تھا محمد خان جنیجو. نورانی کون؟ مسعود نورانی. مسعود نورانی ابھی زندہ ہے. ہاں. تو میری بیوی پرمیشن لینے جاتے تھے تو ملتی تھی. تو میری بیوی کو بھڑکاتا تھا کہ تو سدھیا نہیں آیا, پیر جی دھی آئے, یہ تھے کمیونسٹ آئے, خدا کو نہ مانے, چھڑے
یہ بھٹو صاحب کے خلاف ہے فلاں وہ بھڑکاتا تھا. خیر وہ پرمیشن تو مل جاتی تھی. اور یہ محمد خان جو تھا وہ ہوم سیکرٹری تھا. یہ بھی بڑا آرامی تھا, یہ بھی بڑے آرامی تھے. بار رہی ہے وہ جہاں آ کے بیوی بتاتی تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ملاقات ہو جاتی. انہوں نے پھر جلوس نکالا عورتوں کا جو گرفتار تھے. تو میری بیوی لیڈ کر رہی تھی انجمن جمہوریت پسند خواتین کی, ریلوے کے صدر تھی, ممتاز نورانی تھی, ان کے ساتھ تھی. تو وہ پھر انٹرویو کیا اس نے عبدالحمید چھاپرا نے اخبار جہاں میں. وہ ہم نے پڑھا تو بڑے خوش ہو کے چلے اٹھتے رہے. پھر ہمیں خیر بدل کیا. پھر ایک نور الایمان وہ تھا, انور الایمان کوئی نور العارفین جج تھا, اس نے ہمیں ہائی کورٹ سندھ سے رہائی دی. ہم حیدرآباد میں تھے. اچھا حیدرآباد یا جہاں سے بھی جیل سے نکلتے باہر پولیس کھڑی ہوتی تھی. وہ جب تک ہوم سیکرٹری یا نورانی نہ کہ وہ چھوڑتے نہیں تھے, وہ باہر پولیس دوبارہ پکڑ کے ڈال دیتی 144. تو خیر حیدرآباد سے ہم نکلے تو حیدرآباد میں مختار عقیل جو تھا یہ ہمارا NSF کا صدر تھا. اچھا, ہاں جو مختار بعد میں قومی اخبار کا تھا. کو بھی الیاس شاگری تو فری میں بناتے تھے, ٹکٹ بیچتے تھے. مختار عقیل تو پبوس تھا لڑکا. تو یہ ہمارے کو لاکہ پہ لے آیا, سامان لایا, کھانا پینا اور ہار وار ڈالے یہ کیا. تو اس طرح ہمیں وہ ان کے کہنے پر رہائی ملی تو ہم سسپینڈ ہو گئے تھے. لیکن تنخواہ ہم ڈیمانڈ کرتے کہ تنخواہ ہماری جو تنخواہ ہمیں جیل میں مل جاتی تھی تاکہ گھر والوں کو دیں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جناب علی جب خورشید حسن میر بنا تو ہمیں امید ہوئی کہ اب شاید ہم چھوٹ جائیں گے. تو ہمارا MPA وحید ارشی اور میرا جنرل سیکرٹری وہ پیپل پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا ہدایت اللہ, وہ بھی زندہ ہے. یہ لوگ ملنے گئے خورشید میر سے. خورشید میر نے کہا بھائی بڑا بھٹو جو ہے نا وہ بڑا خلاف ہے منظور رضی اور لودھی کی, لہٰذا میں تو بات کر ہی نہیں سکتا. اور میں ان کی رائے کی بات ہے, DP آ رہی ہے. یعنی ایک مارکسسٹ ایک کمیونسٹ جس سے امید تھی وہ بے وفا نکلا. انہوں نے آ کے بتایا, میں نے کہا چلو بھی پڑھیں. حالات بدل گئے. اس کے بعد بن گیا ممتاز علی بھٹو وزیر ریلوے. ہم جیلوں میں تھے. نہ جتوئی نے چھوڑا, نہ اس نے چھوڑا خود, نہ خورشید میر نے چھوڑا. ان کے پاس ہمارے گئے وہ جنرل سیکرٹری وغیرہ, اس نے آرڈر کیا کہ بھائی ان کو جو ضمانت ہو گئی شوڈ بی ریلیز. وہ ریلیز کر کے تو ہم شکریہ ادا کرنے گئے لودھی صاحب. ہم یہ جو نٹی جی پہ وہ اسی بلڈنگ ہے نا بڑی 7ویں فلور پہ تھا. بڑا خوش ہو, گوڑا چٹا بڑا ملا جناب. مجھے شاباش دی کہ تم نے کھڑا. میں نے کہا جی آپ کی مہربانی ہمیں راہ کر دیا. ہمارے مقدمات چل رہے ہیں ابھی, سسپینڈ ہے سینکڑوں ہزار, بڑی طاقتور یونٹ تھی ہماری. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. 75 میں یہ کسی کو پتہ نہیں, یہ جو نئے لیبر لیڈر بنے پھرتے نا, 75 میں بھٹو نے ٹریپاٹائٹ لیبر کارپس بلائی. ہم سسپینڈ ہیں, نوکری ملی نہیں, مقدمے چل رہے ہیں اور اچھے بھی جاتے ہیں. تو وہ ہمیں بھی دعوت دم آ گیا. ممتاز بھٹو سے پوچھا بولے ریلوے میں کس کو بلانا ہوگا. میرا اور لودھی صاحب کا آیا. تو ہم سیدھا ممتاز بھٹو کے پاس. ممتاز بھٹو نے کہا یہ تو 2 دن کے بعد ہے, کل آپ پریس کانفرنس کرو کہ ہم اس کا لیبر کانفرنس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ہم ایک قیدی ہیں, ہم ایک مجرم ہیں اور یہ ڈھونگ ہے. اس زمانے میں ڈان وغیرہ تو ماڈرن نیوز یہ بڑی ہیڈ لائن لگی. وہ بھٹو نے جو پڑھا, بڑے بھٹو نے ممتاز کو بولا یہ کیا ہے. وہ کہا بھائی وہ تو ابھی سسپینڈ ہیں, گرفتار ہیں, مقدمے بنے ہوئے ہیں, یہ کیسے آئیں گے. بولا ان کو بھیجو. پھر ہمیں بائی ایئر ٹکٹ ملا اور ہم لوگ گئے. اور ریکارڈ میں آپ گرفتار ہیں. ارے وہ تو گرفتار تو نہیں, ضمانت ہو گئی تھی نا, مطلب کہ مقدمے چل رہے تھے. تو خیر وہ وہاں پر گئے, شیشل ہوٹل ملی ادھر اپنا مری میں. وہاں پر سب لیبر لیڈر آئے تھے, 50 لیبر لیڈر تھے اور 50 یہ تھے. خیر وہ سیشن ہوتے رہے. بھٹو صاحب آخری دن ڈنر رکھا, لنچ کسی کا ہے, ناشتہ وزیر اعلیٰ کا ہے, یہ کرتے بڑے بڑے کمرے رہتے رہے. 50 لیبر لیڈر تھے. ایک آفتاب ربانی تھا لیبر لیڈر, بڑا خوبصورت جوان مالیشیا پہنتے. تو جب وہ بھٹو صاحب کا ڈنر تھا نا آخری دن, تو سب لوگ چلے آگے. تو بھٹو صاحب کھڑے ہوئے, ان کو بیوروکریٹ کو, سرمایہ داروں کو, سب کو روک لیا. بولا ٹھہر جاؤ, تم لوگ تو روز کھاتے ہو, ان کو کھانے دو. یہ ہے مزدور لیڈر. وہ کھڑے رہے اور پہلے ہم گئے.
باقی تو چلتا رہتا تھا ایسے. تو وہاں گئے تو وہاں وہ آفتاب ربانی وہ اخباروں میں بھی آیا. آفتاب ربانی کا جو لباس دیکھا نا ملیشیا کا تو بڑا زبردست تھا. بولا یار مجھے بھی لیبر لیڈر ہونا چاہیے تھا, وزیر اعظم کا لفظ. ایک بات اور سمجھیں کہ لیبر لیڈر جو ہوتا ہے اصل وہ ہے سیاستدان چور ہے. لیبر سے مراد یہ ہے کہ جو محنت کر رہا ہے, غلہ پیدا کر رہا ہے, اصل میں وہ ہے, وہ لیڈر ہونا چاہیے. یہاں جاگیردار, سرمایہ دار, جرنیل, بیوروکریٹ یہ بن گئے. یہ فرق ہے. ہم چینج چاہتے ہیں. ہمارے اختر حسین نے یہ کہا بھی جوڈیشل کمیشن میں بھی کہ میں مارکسسٹ تھا. تو وہاں ایک فوجی افسر نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی تو فائل خراب ہے. بولا بھائی بالکل ہم اسٹیٹ لیس ہیں, ہم اسٹیٹ کے خلاف ہیں. ہم اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگوں کو سکون ملے, روزگار ملے, علاج ملے, تعلیم ملے. ہم اپنی اسٹیٹ, آپ کی اسٹیٹ کو ہم نہیں مانتے. یہ بات اختر حسین نے بھی کی اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں چاہے مدت لگے. پھر کیا ہوا کیا اس کانفرنس کے بعد؟ ہاں کانفرنس میں پھر یہ ہوا کہ جناب پھر بھٹو صاحب تین آدمی سے ملتے تھے. تو ہمارے ساتھ بشیر بختیار, لودھی صاحب اور تیسرے میں مجھے بائی نیم بائی فیس جانتے تھے. بشیر بختیار سے پوچھا واٹ یو وانٹ. ملٹری سیکرٹری پہلے آتا ہے, وہ آیا, وہ گورا چیٹا, اس نے آ کے کہا پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو. ہم الرٹ ہو گئے. اس سے پوچھا بختیار صاحب واٹ یو وانٹ. بولا جی میں چاہتا ہوں کہ میری بچی ہیں, کپڑے دھوتا ہوں, ہے وردی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ میں آپ کے نام کا ایک لیبر ہال بننا چاہتا ہوں. بشیر بختیار لیبر ہال بورڈا کا وہ بنانا چاہتا ہوں اور آپ کا نام رہے. بولا اوکے. اسی وقت آرڈر کیا بھائی اس کو زمین الاٹ کرو. اسی دین اینڈ دیئر. پھر بولا مسٹر لوڈی, ڈاکٹر شمیم زین الدین, تمہارے زین الدین, واٹ یو وانٹ. اور یہ جو ہے رضی از اے ڈینجر مین. لودھی صاحب نے کہا جی ہم کچھ نہیں چاہتے, ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں, جو ٹرانسفر کیے گئے ان کو واپس کیا جائے اور نوکریوں پہ بحال کیا جائے. اسی وقت منسٹر کو بلایا, روم سیکٹری پلان آرڈر کی ریلیز یہ کر کے یہ کیا. اب مجھے وہ لیفٹ والا بتائیں نا, لیفٹ تباہ کیسے ہوا؟ اچھا لیفٹ جو تباہ ہوا, ایک تو یہ کہ روس کا بعد میں چین نوازوں نے روسی سوشل سامراج کہنا شروع کر دیا. چین نے کہا روس سوشل سامراج ہے, جیسے امریکی سامراج ہے. امریکی روس کو کہنے لگے سوشل سامراج. اس میں کئی لوگ تھے. تو یہ اس وجہ سے یہ تقسیم ہوئی. اور چینی کیا کہتے تھے روس کو؟ چینی وہی کہتے تھے, سامراج ہی کہتے تھے, روسی سوشل سامراج. روس کو. ہاں روس. اور روسی کیا کہتے چینیوں کو؟ وہ نہیں کہتے تھے. وہ نہیں کہتے. وہ ماویسٹ گروپ ہے. دے آر ناٹ اے کمیونسٹ سوشلسٹ پلان. تو یہاں پر وہ امام علی نازش تھے اور یہ لوگ تھے. اور ہم لوگ بعد میں یہ معاملہ ختم ہو گیا. جب روس ختم ہو گیا تو پھر یہ سب جمال نقوی صاحب والے سارے. جمال نقوی نے تو بڑا دھوکہ دیا, سب کو پڑھایا لکھایا, آخر میں کہا جی یہ نہیں ہے. اس طرح یہ حسن ناصر کے ساتھ واقعہ ہوا. اور یہ اپنا یہاں حسن عابدی تھے ہمارے بزرگ, وہ بڑا انہوں نے کیا مرزا. تو یہ تقسیم ہوتے ہوتے اب یہ ٹکڑیوں میں اور این جی او میں پڑ گیا ہے. اب لیفٹ نہیں جا. اب ہماری جو, میں شروع سے اس لیے ہوں کہ سی آر اسلم, مرزا ابراہیم, عابد حسن منٹو, ایرک سپرنٹ, سوشلسٹ پرچہ نکلتا تھا, اس وقت سے ان کے ساتھ ہوں. اب میں اس عمر میں کیا بدلوں یار. تو یہ اختر حسین, تو ان کی یہ پارٹی انہی کی ہے. انہوں نے کوشش کی کہ ہم مل کے لیفٹ کا الائنس بنائیں, جس میں نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک, ایوب ملک بھی, اور یہ جان محمد بلیدی تو ایک جرنلسٹ تھا, بدلتی دنیا میں بھی کام کیا, یہ یونیک اسپیشل میں کام کرتا تھا باہر, ان کو بھی لے کر آیا. تو یہ 3-4 پارٹی, لیبر پارٹی فاروق طارق کی, اور یہ مزدور کسان پارٹی, یہ سب پارٹی بن کے انہوں نے بولا بھائی اس کا نام رکھیں آپ عوامی ورکر پارٹی. اب عوامی ورکر پارٹی 14 سال پہلے بنی. منٹو صاحب نے یہ کہا کہ اس میں این جی او کوئی نہیں کرے گا, غیر ملکی فنڈنگ نہ این جی او. اس پہ جناب فاروق طارق اور یہ ناصر منصور نکل گئے, نیشنل پارٹی الگ نکل گئی, اور نکل گئے. تو اب رہ گئی عوامی ورکر پارٹی. اب عوامی ورکر پارٹی میں 2 گروپ ہو گئے, ایک اختر حسین کا, ایک وہ پروفیسر, اور یہ اپنا بخشل تھلے والے. یہ ہوا ہے. اب ہماری کانگریس ہو رہی ہے. اب اختر حسین اور بخشل ایک ساتھ نہیں ہے. نہیں,
آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم اختر حسین کے ساتھ، ہم اس پارٹی کے ساتھ تھے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، سی آر اسلم نے، منٹو نے، مرزا ابراہیم نے، سردار شوکت نے، ایرک سپرنٹ نے، یہ وہ پارٹی چلی آ رہی جو بیسک کی کمیونسٹ پارٹی کی ہے، امام علی ناز یہ ہے۔ تو اس لیے تقسیم ہو گیا۔ اب این جی او آ گئی ہے۔ این جی او آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس وسائل نہیں دے رہے، اور یہاں جو معذرت کے ساتھ ایک لیڈر ہے، بڑے وسائل، کون؟ نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، خلاف جو بھی ہے آپ جانتے ہیں، تو بڑے بڑے جلسے جلوس یہ وہ، اور ہوم بیس ورکر بھی ہے یہ، تو وہ گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، پیسے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہم تو اپنا فنڈ یہ قومی کا 2000 مل کے کرتے ہیں۔ تو آج کا جو این جی او آئی ہے نا، اس نے بھی لیفٹ کو تقسیم کیا، اور بعض لیفٹ کی پارٹیاں بھی این جی او ہو گئی آدھے سے زیادہ، سوائے ہماری پارٹی کے۔ ہماری پارٹی میں کوئی این جی او نہیں اپنے فنڈ لیکن آپ کی پارٹی کا بھی تو کوئی موقف وغیرہ نہیں ہے نا ایشوز پہ؟ نہیں، ایشوز پہ رہے نا کہ بھائی دیکھو نا، اختر حسین نے تو صاحب ملٹری کے کہا کہ ہم اس نہیں، اختر حسین صاحب کا اچھا ہونا یا منظور رضی کا اچھا ہونا تو الگ بات ہے نا، پارٹی تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ ہمارا منشور پڑھیں، اس میں بالکل اپنے جاگیرداری، سرمایہ داری، ڈیروں کے مسئلے، اور یہ غربت، یہ بلوچستان، یہ پختونخوا، یہ اس کے بارے میں بڑے واضح دیے، اور جب تک مزدوروں کسانوں کا راج نہیں آتا ہماری جنگ جاری رہے گی، جب تک یہ جمہوریت نہیں آتی۔ نہ دیکھو نا، یہاں نہ تو جمہوریت ہے، نہ اسلامی نظام ہے، نہ کیپٹلزم ہے، برائے نام ہے کیپٹلزم۔ جس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، بندوق ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس کے خلاف ہے، اور مرتے دم تک رہیں گے۔ میں نے پارٹی نہ بدلی ہے، نہ بدلوں گا، نہ یونین بدلی ہے، نہ یہ بدلی ہے، ایسے ہی۔ منظور رضی صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہماری یہ ملاقاتیں، یہ گفتگو، یہ نشستیں برقرار رہیں گی، اور بہت ساری چیزیں ہم آپ سے پوچھنا بھی چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب منظور رضی صاحب، اور پاکستان ریلوے ورکرز یونین کے تاحیات چیئرمین اور عوامی ورکرز پارٹی کے رکن، اور ان کا خیال ہے کہ لیفٹ کو این جی او نے تباہ کیا، اور بعض لوگوں کے بارے میں تو انہوں نے برملا کہہ بھی دیا کہ کچھ لیفٹ کے لیڈروں نے پڑھا کے لکھا کے پھر دھوکہ کیا۔ تو وہ بہت ساری چیزوں پہ، ریلوے پہ، مزدوروں پہ بالکل کلیئر بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی آج کی جو حکومت ہے، وہ ریلوے کو اگر سنبھالنا چاہے تو ریلوے پاکستان کے تمام کارگو کے مسائل حل بھی کر سکتی ہے، اور ریلوے پاکستان کی ترقی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ جب یہی کھاتا، یہی ادارہ انگریز کے وقت میں اچھا تھا، اور بقول جناب منظور رضی صاحب کے 1975 تک یہ ادارہ بہت ہی خوشحال اور منافع بخش ادارہ تھا، تو آہستہ آہستہ یہ کس کی اس کو نظر لگی، اور یہ کہاں سے کہاں تک پہنچا گیا، مزدور کم ہوتے گئے، افسر بڑھتے گئے۔ تو اس ادارے کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ رضی صاحب نے بتا دیا ہے، لیکن حکومت وقت کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ دنیا بھر میں ریلوے تباہ نہیں ہوئی سوائے پاکستان کے۔ آئے پاکستان کو تباہی سے بچانے کے لیے، پاکستان کے اس اہم ادارے ریلوے کو تباہی سے بچانے کے لیے ہم وہ سب کچھ کریں جن کی کچھ مشاورتیں اور باتیں جناب منظور رضی جیسے لوگ کرتے ہیں، لیکن باقی بعد میں ہم عالمی طور پر ریلوے کتنا آگے بڑھا ہے، کیوں بڑھا ہے، اس کی پورے انالیسز اور تجزیہ اور جائزہ ہونا چاہیے۔ لیڈر ٹی وی میں کسی اور مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی جانب سے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی بڑی مہربانی۔